اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والشمس واو ویسے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، لیکن جب اسم سے پہلے آ جائے اور اس اسم کے نیچے زیر آ جائے تو یہ واو قسمیہ کہلاتا ہے۔ والشمس قسم ہے سورج کی، شمس سورج کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ والشمس وضحاها، یہ کلمہ داہیہ یدھا دہن جو ہے یہ سورج کی دھوپ کے لیے اصل میں استعمال ہوتا ہے۔ سورج کی یعنی اس میں روشنی بھی اور اس کی حرارت بھی، دونوں چیزیں مل جائیں گی تو اسے دہا کہتے ہیں۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، وہ اور قمر کے نیچے را کے نیچے پھر زیر آ گئی اسم کے نیچے، اور قسم ہے قمر کی۔ قمر کہتے ہیں ہماری اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے چاند کو، اور چاند کی قسم اذا تلاہا، یہ تو وہی کلمہ ہے تے لام واو سے نکلا، تلا یتلو تلاوتن اور تلا یتلو تلون، دونوں معنی ہیں۔ جب اس کا مصدر تلون آئے گا تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں پیروی کرنا، پیچھے چلنا آہستہ آہستہ، اور تلا یتلو تلاوتن پڑھنا، کسی کو پڑھ کر سنانا۔ اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، جب اس کی پیروی کرتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، والنہاری، وہ اور النہار اور دن، اور دن کی قسم، کیونکہ اسم کے نیچے پھر زیر آ گیا، اذا جلاها، اردو میں نہیں کہتے وہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے، نمایاں حروف میں لکھا ہوا ہے، نمایاں کرنا، جلا یجلو جلون، والنہار اذا جلاها، اللہ اکبر، والنہار اور دن کی قسم جب سورج کو نمایاں کرتا ہے، اذا جلاها، جب اس نے سورج کو نمایاں کر دیا۔ واللیل اذا یغشاها، واللیل، وہ اور رات کی قسم ہے، رات کی، اذا یغشاها، یہ کلمہ تو بار بار آ رہا ہے، غشیہ یغشا، غشاوتن، پردہ ڈال دینا، چھا جانا، اور رات کی قسم واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب سورج اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ سورج جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ واللیل، اور رات کی قسم اذا جب، یغشاها، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناها، والسماء، اور قسم ہے آسمان کی، سما یسمو، ویسے تو بلند چیز کو کہتے ہیں، لیکن السما آسمان، قسم ہے آسمان کی، وہ چھت جو اللہ نے اوپر لگائی ہے، جس کے اوپر ستارے سجائے ہیں، وما بناہا، اور جو کچھ اس نے بنایا ہے، بنا یبنی بناءً اور بنیانً، دونوں استعمال ہوتے ہیں، تعمیر کرنا، جو کچھ اس نے اس کے اوپر تعمیر کر دیا ہے۔ آسمان کی قسم
اور اس ذات کی کہ جس نے اسے قائم کر دیا ہے. والأرض وما طحاها والارض، وہ اور الارض زمین، والارض اور زمین، وما طحاہا اور زمین کی قسم، زمین کی قسم، وما طحاہا زمین کی اور جو کچھ اس نے بچھا دیا. طحایت ہی تحین، یہ بھی کلمہ طحا یا سے نکلے گا. ضربا یضربو اس کا باب ہے. طحایت ہی تحین، ضربا یضربو ضربن، پھیلا دینا. والارض قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھا دیا ہے. وما طحاہا وہ جس نے اسے بچھا دیا. اللہ. والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنا دیا ہے، اس ذات کی قسم. والارض اور زمین کی، وما طحاہا اور جس نے اس کو بنایا بچھا دیا ہے. ونفس وما سواها ونفس، وہ اور نفس اور قسم ہے جان کی. اللہ. نفس انسانی کی. وما جو سواہا اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کر دیا ہے. سوا یسوی کہتے ہیں نا بنانے کو، برابر برابر کر دینے کو، ہموار کر دینے کو. سوا یسوی تسویتاً. فألهمها فجورها وتقواها فَأَلْهَمَهَا، پس الہمہا اس نفس کو، ہا اس ضمیر آئی ہے نفس کے لیے، اس نفس کو الہام کیا ہے. فا کا مطلب پس، لام ہا میم سے نکلے گا. لاہما یلہم لہمن، سمع یسمع سمعن. ویسے تو لاہما کا مطلب ہوتا ہے اس نے ایک دفعہ ہی میں اس چیز کو نگل لیا، ہڑپ کر لیا. لیکن جب یہ باب افعال پہ آتا ہے، الہم یلہم، کیونکہ یہاں الہم آیا ہے، الہم یلہم الہامن جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کسی کے دل میں بات کو ڈالنا، القاء کرنا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں الہام کرنا، یہ وہ ہے کلمہ. فَأَلْهَمَهَا تو الہام کر دیا ہے، نفس کے دل میں بات ڈال دی ہے. فجورہا اس کا فجور. فجرا یفجر فجرن اور فجورن دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. بے پرواہی اور گناہ، یعنی اللہ اور اس کے احکام سے بے پرواہی کرنا یعنی گناہ کرنا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کو بدی اور اس کے اندر الہام کر دی، برائی کو اس کے اندر الہام کر دیا. وَتَقْوَاهَا اور اس کا تقوی بھی اس کے اندر الہام کر دیا. وہ جو پچھلی صورت میں کہا تھا نا، ہدینہ النجدین، دونوں رستے بتا دیے ہیں. تو فجور کا رستہ بھی اور تقوی کا رستہ بھی. وَتَقْوَاهَا نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس میں الہام کر دی، اس کے اندر ڈال دی. قد افلح من زکاها قد افلح من زکا جس کے اندر نیکی ڈالی ہے، تقوی ڈالا ہے، اس کے بارے میں قد افلح، قد یقیناً، افلح فلاح پا گیا. افلح یفلح، افلح یفلح افلاحن پاک کرنا، جس نے اسے پاک کر دیا. افلاح وہ کامیاب ہو گیا، من جو زکاہا جس نے اس کو پاک کر لیا. زکا یزکی زکاءن
اور تزکیہ بھی آتا ہے۔ قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا، فجور سے پاک کر لیا تو نیکی تو اندر ہے۔ وقد خاب من دساها، وقد خواب، وہ اور قد یقیناً، وقد اور یقیناً، یقیناً خوابہ، خوابہ یخیبو کہتے ہیں برباد کر دینا، ناکام ہو جانا۔ وقد خوابہ، یقیناً ناکام ہو گیا، من جو یا کون، دساہا، دسا یا دسو، دسن کہتے ہیں چھپا دینے کو، دسا یا دسو دسن کہتے ہیں دبا دینے کو یا مکر و فریب کرنے کو۔ وہ جو الہام کیا تھا تقویٰ، جس نے اس کو دبا دیا، قد خوابا، ناکام ہو گیا، وہ فلاح پا گیا ہے وہ جس نے من زکاہا، جس کو نے اس کو نمو دی ہے، جس نے اس کو پاک کیا ہے۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہو گیا جس نے اس کو دبا دیا۔ كذبت ثمود بطغواها، کذبت ثمود بطغواها، کذبت، کذب یکذب تکذیباً، بار بار آ رہا ہے، جھٹلایا، یہ مونس کی بات ہے، قومیں مونس ہوتی ہے۔ کذبت، جھٹلا دیا، ثمود، قوم سمود نے، قوم سمود نے جھٹلا دیا، بطغواہا، اپنے، یہ کلمہ طاغین، یہ ویسے تو طاغوت کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ وہی کلمہ ہے، طغا یطغی طغین، اور طغیانن بھی آتا ہے اس سے، جو حد سے نکل جائے، جو سرکشی کرنے لگ جائے، جو طاغوت بن جائے، جو باغی بن جائے، جو شیطان بن جائے۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر اسے جھٹلا دیا، اس نے جھٹلایا ہے کیونکہ اس کے اندر اس کی وہ بغاوت موجود تھی، اس کے اندر سرکشی کا جذبہ موجود تھا، کیونکہ اس کے اندر فجور تو موجود تھا۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پر اسے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، اذ انبعث اشقاها، اذ انبعث، اصل میں تو کلمہ ہے بعث یبعث، اور باب انفعال پہ جب آتے انبعث ینبعث انبعاثا، باب انفعال آ گیا، یعنی جس نے اذ انبعث، بپھر جانا، اٹھا لینا، بپھر کر اٹھانا، اس کے لیے انبعث کا کلمہ آیا۔ ویسے تو بعث یا باسو کہتے ہیں نا اٹھ جانے کو یا پھیلا دینے کو، لیکن باب افعال میں ہے اٹھنا، اٹھا دینا، اٹھ جانا۔ اذ انبعث اشقاہا، شین کا واو، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، شکوا یشقا، شکن، مشقت میں پڑھنا، نامراد ہونا، بدبخت ہونا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا، غصے کے عالم میں اٹھا، یہ قدار بن سالف جو اس قوم کا انتہائی بدبخت تھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے شقی آدمی بپھر کر اٹھا، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها،
فقال لہم پس قالا کہا. جب یہ شقی آدمی اٹھا قدار بن سالف تو کہا لہم، اس نے ان سے کہا، لام کے لیے ہم ان سے کہا، رسول اللہ، قال لہم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، رسول کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے، اللہ کے رسول نے. فقال لہم، تو اس قوم کو کہا اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، ناقہ کا کلمہ نکرہ ہے، اللہ کا کلمہ معرفہ ہے. پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کے کی کا اضافہ کرتے ہیں. ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. وہ جو معجزے سے اونٹنی نکلی تھی اس کے بارے میں رسول اللہ نے اس قوم کو کہا یہ تو اللہ کی اونٹنی ہے. وَسُقْيَاهَا، سقا یس کی، سقیان کہتے ہیں پانی پلانے کو، اسے پانی پلانا ہے. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی، بدبخت آدمی یہ قدار بن سالف بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس کے پینے کے معنی میں بھی ہاتھ نہ لگانا. پانی کے پینے کے بارے میں اس کے معنی نہ ہونا، وہ کھول کے بتا دیے ایک دن کا پانی سارا اس نے پینا ہے اور ایک دن کا تمہارے جانوروں نے پینا ہے. اللہ. تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فکذبوہ، پھر اللہ کے اس رسول کو کذبو، انہوں نے جھٹلا دیا. فا کا مطلب پس، کذبہ جھٹلایا، ہو اس کو، یعنی حضرت اپنے نبی اللہ کو جھٹلا دیا. فعقروہا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فعقروہا، فا پس ہا تو آخر پہ آ گیا، ضمیر کے لیے، یہ جو ناکا کے لیے تھی، اور واو الف آنا چاہیے تھا جمع کی علامت کے لیے، ضمیر لگ گئی اس لیے الف حذف ہو گیا. فا تو شروع میں لگ گیا، پس کے معنی میں اصل کرنا ہے آکارا. آکارا یاکرو، اکرن کہتے ہیں دارابا یدربو دربن کے وزن پر ذبح کر دینا. آکارا درخت کو جڑ سے اکھاڑ دینا، چوپائے کی ٹانگوں کو کاٹ دینا، بانجھ کر دینا، نسل کو ختم کر دینا. ان سارے معنی کے اندر یہ کلمہ آکارا استعمال ہے. بانجھ کے لیے بھی ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. مگر انہوں نے فکذبوہ، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. فعقروہا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا. فدمدم علیہم، یہ دمدمہ کہتے ہیں ہلاکت میں ڈال دینا. کہیں اس کے معنی ہے بادل کا گرجنا، درندے کا غرانا، زمین سے ملا دینا، یعنی کسی کو یوں ختم کرنا کہ وہ زمین سے مل جائے. برباد کر دینا، غضبناک ہو کر بات کرنا اور سخت سزا دینا. ان سارے معنی کے اندر یہ کلمہ دمدمہ آتا ہے. دمدمہ علیہم ربہم، رب پالنہار ان کے. فدمدمہ علیہم ربہم، تو اللہ نے ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا، ایسی سزا دی، ایسا زمین میں ملایا. ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، بے کے سبب،
ذنب تو کہتے ہیں نا گناہ کو، بِذَنبِهِمْ ان کے گناہ کی وجہ سے، ذنب کا کلمہ بھی نکرہ ہے اور ہم معرفہ ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ کی کا اضافہ کیا کریں گے، بِذَنبِهِمْ ان کے گناہ کے سبب ان پر آفت توڑ دی، فَسَوَّاهَا پھر انہیں پیوند خاک کر دیا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی، ایسا عذاب بھیجا، ایسی سزا دی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ و اور لا نہیں، اور اس اپنے فعل پر یعنی وہ کسی برے نتیجے کے کوئی خوف نہیں۔ ہوتا ہے نا کہ کوئی آدمی کسی کو سزا دیتا تو اس کو ڈر کے مجھ سے بدلہ نہ لے لے۔ ولا یخاف، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے، اللہ نہیں ڈرتے۔ ولا یخاف عقبہ، کس کا انجام کیا ہوگا، کہ اللہ تو قادر مطلق۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے اپنے فعل یعنی اللہ کو اپنے اس فعل کی کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام